الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بزم مدنی کے عظیم الشان اختتامی اجلاس کے موقع پر آج کے سکتے ماحول جہاں قلب فضا اور معاشرہ انسانی کی رغبت آمیز اور ہوشربا جہاں انہیں کے وقت میرا موضوع سخن مسجد اقصی کی موجودہ صورتحال اور عالم اسلام کی ذمہ داریاں۔ دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ قرۂ ارض ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کی رسم کھا رہی ہے۔ جیسے ہی مکہ کی سنگراہ قواتی سے اسلام کی پہلی کرن شروع ہوئی اور جیسے ہی اس نے اپنی نور شعاؤں سے اس جہاں کو منور کر کے عالم انسانی کو ہدایت کا چراغ دکھایا، اسی وقت باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں سچے سکندری بن کر نمودار ہوا۔ ہر دور میں اسلام اور چراغ حقانیت کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی گئی، لیکن نور خدا کفر کی حرکت پہ خندازن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات، آج کا حال اشک بار ہے، آہو بکا کر رہا ہے، چیخو پکار کی صدائیں دے رہا ہے۔ اپنی بیچاری و بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب اٹھ رہا ہے۔ فلسطین کا کوشہ کوشہ اور چپا چپا بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بڑا پڑا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے، عصمت و عفت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ گلشن مسجد اقصی ان کے لیے ماتم زدہ بنا ہوا ہے۔ نفرت و تعصب کے شعلے بڑھے ہوئے ہیں۔ تاریخ کا بدترین ظلم جسے کبھی آسمانوں نے نہ دیکھا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے کہ 20ویں صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا، لیکن آج وہی اسرائیل اور وہی امریکہ باشندگان فلسطین اور عراق و ایران کو جلا وطن کر رہا ہے۔ ان کی زمین و جائیداد اور گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک میزائل سے کئی محلوں کو غبار راہ بنا کر اڑا دیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ظلم کے خلاف کرنے والوں کے وجود کو خاک آلود کیا جا رہا ہے۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کفن میں مربوط فلسطینی شہداء، ظالموں کی بربریت اور مسلمانان عالم کی کفرت کو شکوہ نہ کر رہے ہو۔ دور میں لکھے ہوئے بچوں کی آہیں غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہو۔ مغموم دختران اسلام کے عصمت بچاؤ کی چیخیں کانوں سے ٹکراتی ہو۔ غاصب یہود کی دغابازی اور حق دھرمی دنیا بھر کے گجور مسلمانوں کو نہ للکارتی ہو۔ انہیں دنیا کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہے جنہیں سنانے کی زبان شرکت نہیں لگتی۔ دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ رشتہ اسلام کا جوش دہاڑے مارتا ہے، انتقام کی چنگاریاں سینے میں بھڑکنے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ حضرات، آج مسجد اقصی شیطانوں کے ناپاک پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ پھر توحید پرستوں کی پیشانیوں کے لیے تڑپ رہی ہے، ایوبی کی آہ سننے کے لیے ترس رہی ہے۔ مسجد اقصی سے محبت کے جرم میں بے شمار بزرگ رہنما طلاقوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں محبان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی ہے، تمہاری نہیں؟ کیا وہ خدا کا گھر نہیں؟ کیا اسلام نے ہم کو شعائر اسلام کے تحفظ کی عظیم ذمہ داری نہیں دی؟ دشمن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ جرم ہمارا ہے، مجرم ہم ہے۔ نبی جہاد دے کر گئے تھے، نبی تلوار دے کر گئے تھے، نبی گھوڑے دے کر گئے تھے، لیکن ہم نے ان تمام کو پسے کشت ڈال دیا۔ یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا ایران کی آزادی اور اسلام کی بقا کے لیے بہہ جانے والے شہیدوں کا خون عالم اسلامی کی بیداری کے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں ابھی اور انسانی لاشوں کے ڈھیر دیکھنے ہیں؟ ارے امریکہ کو صدام کا سر چاہیے تھا، وہ اس کے قبضے میں ہے۔ امریکہ کو عراق کے تیل کی دولت چاہیے تھی، وہ بھی اس کے قبضے میں ہے۔ فلسطینیوں کو کمزور کر کے اسلامی دشمن اسرائیل کو طاقتور بنانا ایک دیرینہ خواب تھا، اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ امریکہ اس زمانے کا خدا ہے
ہماری روح اس کی مٹھی میں ہے، ہمارا ضمیر اس نے خرید لیا ہے، ہماری آوازوں پر اس کا پہرا ہے، ہم اس کے غلام ہو چکے ہیں۔ ملک ہمارا ہوگا لیکن حکومت اس کی ہوگی، ہمیں سفارتی سے مٹا دیا جائے گا اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ہر طرف کی طاقت سے ٹکرا جائیں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، تمہیں کہو جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا، پھر یہ درجہ ولعلہ کیوں، یہ چوچا کیوں؟ آؤ اور اتار دو غفلت کی چادر اور پہن لو پرہوش کی زرہ، اتار دو بزدلی کی قبا، باندھ لو سر پہ کفن، چھوڑ دو عیش و آرام کے بستر کو اور پہاڑوں کی سنگینیوں کے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو۔ کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقت کو اور روک کا دو مخالفین کی راہ پر اور اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا پھر ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا پھر ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا باز و قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے آسماں، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔